ہمارے نان خطائی بسکٹ ماشاءاللہ بالکل تیار ہے۔ آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بسکٹ ہے، یہ بالکل خستہ ہے، بالکل زبردست ہے۔ آپ بازار سے بھی کھا کر دیکھ لیں اور اس کو بنا کر بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مزہ آئے گا اس کو کھانے کا۔ ناظرین اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، گھر میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے نان خطائی بسکٹ اپنے انداز سے انشاءاللہ اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ لوگ انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم لیں گے ایک ہی آپ نے پیمانہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے 1 کپ یہ میدا لیا ہے، اس کپ کے حساب سے ہم 2 کپ اس میں میدا ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اسی کپ کے حساب سے ہم 1 کپ چینی پاؤڈر لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے کیونکہ میں چینی کم استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے ڈال لیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہی جو کپ ہے اسی کپ کے حساب سے ہم لیں گے گھی جو ملٹ کیا ہوا ہے، یہ گھی جو ہے یہ ملٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین 1 ٹی اسپون ہم لیں گے بیکنگ پاؤڈر، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور 2 ٹیبل اسپون ہم لیں گے کوکونٹ پاؤڈر، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ناظرین سب سے پہلے ہم یہ باؤل میں لیں گے ملٹ گھی، 1 کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اور ناظرین اس میں ہم یہ ڈالیں گے بیکنگ پاؤڈر گھی میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ یہ ہمارا اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے ناظرین۔ اور اب اس میں ڈالیں گے ہم 1 کپ چینی کا پاؤڈر، میں نے تھوڑا کم لیا ہے، آپ اپنے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے ناظرین۔ اس میں پانی بالکل نہیں ڈالنا نہ دودھ ڈالنا ہے، یہ اسی گھی میں انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اور نان خطائی آئندہ کے لیے آپ بازار سے نہیں لائیں گے بلکہ انشاءاللہ اپنے گھر میں بنائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں یہ ہم ڈالیں گے 2 چمچ ٹیبل سپون کوکونٹ پاؤڈر، یہ آپ اپنے حساب سے تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ لیکن ہر چیز ایک تناسب میں ہو تو آپ کے بسکٹ بہترین بنیں گے۔ اور ناظرین یہ جو ہمارا میدا ہے یہ ابھی میں نے اس میں ڈال دیا چلنی میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ اب تھوڑا اس میں ملائیں گے، تھوڑا تاکہ چلنی کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا اس میں ملائیں اور اس کو ساتھ ہلاتے جائیں۔ یہ اس میں ہم اس طرح آہستہ اس میں ملاتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ میدا بالکل صاف ہے، میں نے پہلے اس کو صاف کیا ہے۔ چلنی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑا آپ ڈال لیں، چاہے آپ چمچ سے ڈال لیں چاہے چلنی سے ڈال لیں، تھوڑا ڈالنا ہے اور ساتھ اس کو مکس کرنا ہے۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے، 2 کپ میدا، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 1 کپ اس میں اچھی طریقے سے حل کیا ہے۔ اب میں نے دوسرا کپ بھی اس میں ڈالنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ میں اس کو مکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں اس میں دودھ یا پانی ملانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آٹوں کے میں نے گوندھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پانی یا دودھ نہ ملائیں۔ اور ناظرین اب اس کو ہم رکھیں گے 15 منٹ کے لیے، انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین یہ اس میں ساتھ میں یہ پلیٹ آپ لے لیں، پلیٹ کو آپ آئل سے گریسی کر دیں۔ اس کے اوپر میں نے جو پیپر رکھا ہے اس کو بھی گریسی کرنا ہے ناظرین۔ یہ بٹر پیپر نہیں ہے، یہ عام پیپر ہے، ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ ہر وقت ہر بندے کے پاس بٹر پیپر اویلیبل نہیں ہوتا، اس لیے میں نے بھی جو ہے عام پیپر رکھا ہے اور اس کو گریسی کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم جب بسکٹ بنائیں گے تو اپنے پتیلے میں اس کے ساتھ ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب یہ جو آٹا ہے اس سے ہم نے چھوٹے بسکٹ بنانے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ دیکھیں اس طرح جس طرح آپ آٹا گوندتی ہیں اسی طرح آپ نے اس سے بسکٹ بنانے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ناظرین پھر بسکٹ کو ہم نے اس طرح گول شیپ میں چپٹا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور
اس قسم کے سارے بسکٹ بنانے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو سب بسکٹ بنا کے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین ڈو سے میں نے اس طرح بسکٹ بنا دیے ہیں. آپ اس کو دیکھیں. آپ اس طرح بسکٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سمپل بسکٹ بھی بنا سکتے ہیں یا اپنی مرضی کا آپ اس میں کوئی بھی ڈیزائن. یہ میں نے جو چھری سے ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے ناظرین. اس میں آپ بیچ میں اس طرح کٹ لگا کے ایک ڈیزائن اس کو دے سکتے ہیں یا اگر آپ کو سمپل پسند ہو تو اس طرح سمپل آپ اس میں لگا سکتے ہیں. ناظرین اب اس پر جو ہے نا ہم اس کے اوپر انڈا لگائیں گے ٹھیک ہے ناظرین. اس سے اس کا لک بھی زبردست بنتا ہے اور اس کی غذائیت میں پھر اضافہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ناظرین انڈے کے اپنے فوائد ہیں. اس پر میں نے انڈا لگا دیا ہے. اب اس پر آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس طرح اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. جس طرح میں نے اب لیا ہے مونگ پھلی ٹھیک ہے. اس کو میں لگاتا ہوں. جو ابھی میں نے اس کے 4 خانے بنائے ہیں ہر خانے میں میں نے ایک مونگ پھلی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین. اس طرح آپ کوئی بھی آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ اس میں لگا سکتے ہیں. اس سے اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہو جائے گا ناظرین اور اس کا لک بھی انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. ناظرین اس پر میں نے مونگ پھلی لگا دیا ہے. کچھ پر میں نے بادام لگا دیا ہے. اب اس پر ہم تھوڑا تھوڑا اس پہ تل بھی لگا دیتے ہیں. آج کل ویسی بھی موسم سرد ہے. تل کے اپنے فائدے ہیں ناظرین. یہ ایک بہت صحت بخش بسکٹ ہے انشاءاللہ. یہ گھر میں ضرور بنائے انشاءاللہ. آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آج جو میں ریسیپی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے نا اوون کے بغیر ہے ٹھیک ہے ناظرین. یہ تل جو ہے یہ اس کے لک کو بھی زبردست کرے گا انشاءاللہ اور اس کے ٹیسٹ بھی اضافہ کرے گا اور اس کی غذائیت میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ کرے گا. کیونکہ تل جو ہے یہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ پروٹین سے بھرپور ہے اور اس کے اور بھی کافی اچھے اس کے فائدے ہیں ٹھیک ہے ناظرین. یہ میں نے اس کے اوپر تل ڈال دیا. اب اس کو آہستہ آہستہ اس طرح تھوڑا تھوڑا پریس کریں. چاہے چمچ سے کریں چاہے ہاتھوں سے کریں. اور یہ ہمارے بسکٹ بالکل اب بیکنگ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اب میں اس کے لیے اپنے پتیلے کو انشاءاللہ بطور اوون یوز کروں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اوون کے بغیر اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں کے صاف ستھرے اور خالص بسکٹ بہت کم قیمت میں انشاءاللہ بنا سکیں گے ٹھیک ہے ناظرین. یہ بالکل ریڈی ہے. اس پر میں نے یہ لگا دیے ہیں. کچھ آلمنڈس پڑے ہوئے تھے وہ بھی لگا دیے ہیں اور یہ بھی دے کے انشاءاللہ کوئی بھی ڈیزائن آپ اس میں بنا سکتے ہیں. ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے چولہے پر میں نے پتیلا رکھ دیا ہے. اس میں نے یہ جو سٹینڈ ہے یہ نیچے رکھا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس یہ سٹینڈ نہ ہو تو آپ کوئی بھی کٹوری جو ہے وہ اس کو اس میں الٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. لیکن سٹیل والا یا سلور سٹیل والا ہو ٹھیک ہے یا سلور والا ہو. پلاسٹک وغیرہ کا نہ رکھے. اس میں بہت ہیٹ ہوتی ہے ناظرین. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی پرانا پتیلا یوز کریں اور اگر آپ پریشر کوکر یوز کریں تو اس کے اوپر اپنا ڈھکن نہیں رکھنا. اس کے اوپر ہم بھی کسی اور پتیلے کا ڈھکن رکھیں گے اور آپ بھی رکھنا ٹھیک ہے ناظرین. اب اس میں ہم یہ بسکٹ اس طرح اس کے اندر رکھیں گے اور ناظرین چونکہ 2 پلیٹس ہیں اس لیے میں نے اس کے اوپر اب دوسرا میں نے یہ سٹینڈ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے ناظرین. اور اس کے اوپر میں نے یہ دوسرا پلیٹ بھی رکھ دیا ہے انشاءاللہ. تو یہ دونوں پلیٹ ہمارے ایک پلیٹ میں آ گئے اس میں پتیلے میں ٹھیک ہے ناظرین. آپ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو دونوں پلیٹ کے اس کے اندر رکھ دیا ہے. اب اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے اور ناظرین اس کے اوپر ہم نے ابھی چولہا آن کر دیا ہے ٹھیک ہے ناظرین. آپ پہلے سے کبھی بھی چولہا آن نہ کریں پھر اس کے اندر یہ آپ کے لیے رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب ناظرین اس کو ہم 3-4 منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد ناظرین ہم اس کو 35 منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر ہم اس طرح کوئی بھی ڈھکن کوئی بھی وزن والا آپ کے پاس جو بھی چیز ہو آپ اس کے اوپر رکھیں تاکہ اس میں اندر جو زیادہ سے زیادہ
جو گرم ہوا ہے وہ اندر رہے، اس کی گرمائش جو ہے وہ اندر رہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 35 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم انشاءاللہ اپنے نان خطائی بسکٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کس پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بسکٹ بالکل تیار ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہم آنچ بند کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ناظرین یہ ابھی اس وقت گرم ہے، اس کو آپ بھی نہ نکالیں، اس کو انشاءاللہ تب نکالیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت اس کو ہاتھ لگانا، اپنے ہاتھ کو جلانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہمارے نان خطائی بسکٹ ماشاءاللہ بالکل تیار ہے، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بسکٹ ہے، یہ بالکل خستہ ہے، بالکل زبردست ہے۔ آپ بازار سے بھی کھا کر دیکھ لیں اور اس کو بنا کر بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ مزہ آئے گا اس کو کھانے کا۔ ناظرین اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، گھر میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔